انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اگر مسلمانوں میں سے دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے، تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان پر واجب ہے کہ آپسی اختلاف کو ختم کروائیں، اس جھگڑے کو ختم کروا کر کے ان دونوں کو صلح اور آشتی کے ساتھ رہنے کی تلقین کریں، جو ان کے معاملے میں بگاڑ آیا ہے اس کو ختم کریں اور پھر صلح کے ساتھ رہنے کی تلقین کی جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کی مزید تاکید فرمائی، مزید اس بات پر زور دیا اور کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، کہ ایک مومن دوسرے مومن پر ظلم نہیں کرتا۔ بھائی ہونے کی علامت یا بھائی ہونے کا ثمرہ یا کہہ لیجئے کہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی یہ کہ اس کی قائم مقام وہ بن جاتا ہے، اور جس طرح سے وہ خود کے لیے بہتری چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے اسی طرح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھائی آپ کا سگا بھائی ہو ضروری نہیں، بلکہ اگر وہ مومن ہے اور مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی دوسرے خاندان اور قبیلے سے ہو یا دوسری برادری سے ہو۔ برادری واد یہ مسلمانوں کو بھائی ہونے سے نہیں روکتا، یعنی اگر برادریاں الگ ہیں یہ پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، لیکن ان کے الگ ہونے سے ایمانی اور مسلمانی بھائی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ آڑ نہیں بن سکتے۔ بلکہ علماء کا کہنا ہے کہ جو اسلامی اخوت ہے، ایمانی بھائی چارہ ہے، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ہمارے نسب والے بھائی سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ کا کوئی سگا بھائی ہے اور دوسرا کوئی ایمانی بھائی ہے، مسلمان ہے، اس بنیاد پر بھائی ہے، تو وہ ایمان کی بنیاد پر جو بھائی آپ کا ہے وہ زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو کشتی میں سوار کروایا، ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان ابنی من اہلی، کہ اللہ رب العالمین یہ میرے خاندان کا ہے، یہ بچہ جو میرا لڑکا ہے میری نسل سے ہے، میرے خاندان کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھا۔ تو دیکھیں سگا بیٹا ہے، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کی بنیاد پر انصار اور مہاجرین کا، قریش اور انصار کا ایک دوسرے سے بھائی چارگی کروائی، مواخات جس کو کہا جاتا ہے اسلام میں، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، ایک مکہ کے تھے اور ایک مدینہ کے، دونوں کا کوئی رشتہ نہیں، دونوں کا خونی کوئی رشتہ نہیں، لیکن مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بنایا، اور ایسے بھائی بنے کہ سگے بھائی سے بھی زیادہ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربی اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ کہا کہ میری جائیداد ہے، اس جائیداد کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا حصہ تم لے لینا اور آدھا میرا رہے گا، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدت کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ ایمانی بھائی ہیں۔ تو ایمانی بھائی یہ سگے بھائی سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ یہ جو نسب ہیں، حسب نسب ہیں، یہیں پر رہ جائیں گے، لیکن جو ایمان ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے دشمن بنے پھریں گے، باپ بھائی اور بیٹا سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ساری کدورتیں جو دل میں چھپی ہیں سب سامنے آ جائیں گی، لیکن متقی لوگ
وہ ایک دوسرے سے دشمنیاں نہیں نبھائیں گے، وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے جس طرح سے دنیا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس دن ان کے دلوں سے جو کدورتیں تھیں وہ سب نکال دے گا، اور متقی جس طرح سے ایک دوسرے کے بھائی اس دنیا میں تھے آخرت میں بھی رہیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اگر دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، چاہے ان کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، چاہے وہ اجنبی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، اس کو وہی عزت دیں، وہی اس کا احترام کریں، اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں جس طرح آپ اپنے ساتھ چاہتے ہیں۔ وہ اسی چیز کا حقدار ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو صلح کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو یہ چیز یعنی ایک دوسرے کا جھگڑا دیکھتے رہیں، صلح نہ کرائیں، یا پھر آپسی مذاق کا اس کو موضوع بنا لیں، مزے کا موضوع بنا لیں، تو یہ چیز دین کو ہلاک کرنے والی ہے۔ ہمارے دینی تعلقات جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اس سے دین کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، ایک دوسرے کو سہارا دیں، ایک دوسرے کے دینی لحاظ سے مدد کریں تو دین میں مضبوطی آئے گی۔ لیکن اگر اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا تو نہ تو ہم امر بالمعروف کر پائیں گے، یعنی نہ تو بھلائی کا حکم دے پائیں گے، نہ برائی سے روک پائیں گے۔ اس لیے آپسی صلح ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کے تعلقات رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ صلح کے اندر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ وہ کام کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صلح تو کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اسی لیے دو فریق کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان کبھی معاملہ نمٹ نہیں پاتا، کیونکہ جو بچولیا ہے، جو بیچ میں صلح کرا رہا ہے، اس کا دل ہی خالص نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن جائیں یا ان دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ وہ تو اس جھگڑے کو مزید طویل دینا چاہتا ہے، طول دینا چاہتا ہے اور لمبا کھینچنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صلح کرانا چاہتا ہے تو اپنے دل کو دیکھ لے کہ کیا اس کا دل خالص ہے یا کوئی لالچ ہے یا پھر اس کی نیت خراب ہے۔ اسی طرح اس میں صبر کے ساتھ بھی کام لینا پڑتا ہے۔ انسان کو وہ باتیں سننی پڑ جاتی ہیں جس کا وہ حقدار نہیں، اس لیے صبر کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صلح کرائے، بلکہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر جھگڑا ہوتے دیکھیں تو ان میں صلح کرائے، تو ایسے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کچھ نقصان ہمیں پہنچتا بھی ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طرح حکمت سے، سمجھداری سے کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم سوچیں کہ بس ہم حکم دیں کہ آپس میں صلح کر لو، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لو اور یہ ہو جائے، نہیں، بلکہ اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے تھوڑے صبر کی اور سمجھداری سے کام لینے کی اور اپنا پہلو تھوڑا ہلکا کرنے کی، تو اس طرح کی ساری ترکیبیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ہم خود فیصلہ نہ کر لیں، فیصلہ کرنے والے نہ بنیں کہ ہم جائیں ڈائریکٹ اور کہہ دیں کہ فلاں فریق ٹھیک ہے، تم غلط ہو، تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یا تو اس کی مضبوطی کی بنیاد پر دیکھا کہ دو پکش میں سے ایک مضبوط ہے، دوسرا ہلکا ہے، تو ہلکے والے سے کہہ دیا بھائی تم اپنا حصہ چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو، معافی تلافی کر لو۔ یہ ہماری چال نہیں ہونی چاہیے۔ صلح میں دونوں کا معاملہ آپ کا برابری ہے، آپ کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے۔ صلح اور آشتی میں دونوں طرف کے مزاج کو دیکھنا پڑے گا، جو مظلوم ہے اس کے حق کو سونپنا ہے، اس کو حق دینا ہے، اور ظالم سے حق لینا ہے، چھیننا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ظالم ہی کو دبا دیں، مظلوم ہی کو دبا دیں اور ظالم کو پر مزید پروان چڑھا دیں۔ اس سے تو کمزور سے لوگ جو ہوں گے کمزور سے کمزور تک ہو جائیں گے، اور جو ظالم ہوگا، طاقتور ہوگا، وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا ظلم بھی بڑھتا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صلح کے معاملے میں ہم ایک بات کو دوسرے شخص کی طرف اس نیت سے نہ پہنچائیں کہ ان کے درمیان مزید جھگڑا بڑھ جائے، کیونکہ اگر ہم ایک بات دوسرے کو لگائیں گے تو اس سے بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپسی لڑائی جھگڑے مزید بڑھ جائیں۔ اس نیت سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ کون سی بات بتانے سے معاملہ سلجھ سکتا ہے اور کون سی بات بتانے سے معاملہ مزید بھڑک سکتا ہے۔ اور صلح بندی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا بھی اس میں جائز قرار دیا ہے، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر جھوٹ بولیں گے، دو بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے اور آپ یہ بولیں گے کہ آپ کا بھائی بڑا اچھا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، آپ کا حق لینا چاہتا ہے، اور دوسرے سے بھی آ کر چاہے وہ نہ چاہے، اصل میں وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، جھوٹ بات ہو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ اس نیت سے ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے
معاملہ رفع دفع ہو جائے تو یہ چیز جائز ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان بھی یہ چیز جائز ہے کہ اگر دونوں کے رشتے کو دوبارہ سے ہم پائیدار بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ اخوت اور ایمان اور بھائی چارگی، اور اس کا تقاضا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں اور صلح اور آشتی کرا دیں۔ اگر جھگڑا دیکھا جائے کسی دو فریق کے درمیان تو صلح آشتی کرائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے حقدار بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔